الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے۔ یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی عزتوں والا مہینہ ہے۔ اس کی برکتوں اور عظمتوں کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اسی مبارک مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور مزید یہ کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی۔ حدیث پاک میں سرکار نے ارشاد فرمایا، رمضان و شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مبارک اور پاک باز مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آقائے نعمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، اور دوسرے 10 دن یہ مغفرت کے ہیں، اور آخر کا جو عشرہ ہے یا آخر کے جو آخری 10 دن ہیں وہ جہنم سے آزادی کے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو اللہ رب العزت نے ایک ایسا مبارک یعنی رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہے کہ اس سے پہلے کسی بھی نبی کو ایسا مبارک مہینہ دے کر کے 5 خاصیتوں سے نہیں نوازا گیا۔ پہلی خاصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کی جب پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت ہر بندے پر اپنے مومن بندے پر رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھیں اور سوچیں کہ اللہ جس پر رحمت کی نظر کر دے وہ بھلا جہنم کی آگ میں جل سکتا ہے؟ تو اللہ پہلی رات یہ جو رمضان کی آتی ہے اس میں نظر رحمت فرماتا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ شام کے وقت جب روزے دار بھوکا ہوتا ہے اس کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی مشک میں وہ خوشبو کہاں جو اللہ کو اپنے روزے دار کے منہ سے آتی ہے۔ پھر تیسری یہ کہ فرشتے ہر رات روزے داروں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ ہم کسی کو اپنی نظر میں اچھا سمجھیں اور وہ انسان ہو تو ہم اس سے اپنی دعا کے لیے کہیں کہ ہمارے حق میں دعا کریں کہ اللہ گناہ معاف کر دے، تو ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ وہ دعا کر دے گا تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو ذرا سوچیں وہ اللہ کی مخلوق اگر ہمارے لیے دعا کرے جس سے گناہ ہوا ہی نہیں تو سوچو اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ تو فرشتے ہر رات اللہ رب العزت کے فرشتے روزے داروں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ کہ اللہ رب العزت جنت کو حکم دیتا ہے کہ جنت تو سج جا میرے روزے داروں کے لیے۔ یہ دنیا کی مشقت اٹھا رہے ہیں، جب آئیں گے تو اس حال میں ملنا کہ تو سجی ہوئی ہو۔ اور آخری یہ ہے کہ 5ویں اور آخری خاصیت یہ ہے کہ جو اس امت کو ملی وہ یہ کہ اللہ رب العزت جتنے بخشش بندوں کی پورے رمضان میں کرتا ہے اتنی ہی بخشش اللہ رب العزت آخری رات میں کر دیتا۔ اللہ رب العزت نے یہ مبارک مہینہ دیا اور ان 5 خاصیتوں کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کے لیے رکھا ہے۔ کسی اور نبی کو یہ 5 خاصیتیں، رمضان المبارک کے روزے تو ان پر فرض ہوئے پچھلی امت پر، لیکن اتنی جو 5 خاصیتیں جو میں نے ذکر کی وہ کسی کو میسر نہیں آ سکی۔ تو یہ مبارک مہینہ ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم اس کی قدر کریں۔ سرکار فرماتے ہیں جس کو رمضان المبارک کا مہینہ میسر ہوا اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا تو اس سے بدبخت انسان نہیں، کیونکہ یہ رمضان المبارک تو کھلا سودا ہے کہ یہاں پر آئیے بخشش کے دروازے کھلے ہیں۔ تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ دیکھیے سرکار نے ارشاد فرمایا
کہ اس مہینے میں کسی بھی نیک عمل کی جزا 10 سے 70 گنا بڑھا دی جاتی ہے. یعنی اور مہینے میں آپ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، فرض کر لیجئے، اور اس کا ثواب آپ کو 10% ملتا ہے، اور وہی 2 رکعت نفل اگر آپ رمضان میں ادا کرتے ہیں تو اس کا 70% بڑھ جاتا ہے. قرآن مجید کے تعلق سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ قرآن پڑھا کرو، تم لوگ قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ اس کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں اللہ دیتا ہے. ذرا سوچیں، یہاں پر حضرت عبداللہ بن مسعود جو سرکار کے صحابی، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں پڑھو گے تو 10 ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی، بلکہ آپ نے عام فرما دیا. اور ادھر حدیث ہے کہ 1 کے بدلے 70 گنا ملتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو 10 نہیں 70 نیکیاں ملیں گی. یہاں تک کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. تو جو الف لام میم پڑھتا ہے اسے 10 نہیں 30 نیکیاں ملیں گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اور ارشاد فرمایا، افضل و عبادت امتی تلاوت القرآن، میری امت کی سب سے افضل عبادت قرآن کی تلاوت کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے. بلکہ ایک حدیث پاک اور یاد آئی مجھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق الخلق بألف سنہ، او کما قال علیہ السلام. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام مخلوق پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین پڑھی. 1000 سال پہلے. کتنے؟ 1000 سال پہلے. کس سے؟ مخلوق کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین پڑھی. جب یہ سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین جب پڑھی اور جب فرشتوں نے سنی تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اکبر، مبارک ہو اس امت کو جس پر یہ قرآن نازل ہونے والا ہے. پھر کہتے ہیں مبارک ہو ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں یہ قرآن بسنے والا ہے. پھر کہتے ہیں مبارک ہو ان لوگوں کو جن کی زبان پر قرآن کی تلاوت ہوگی. تو یہ قرآن کی برکتیں اور عظمتیں ہیں. قرآن کی تلاوت کو عام کریے. دیکھیے آج ساری دنیا، آج ہمارے اسلام اور قرآن کو مٹانے پہ لگی ہے، لیکن قرآن کا معاملہ تو یہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کے نگہبان ہیں. ذرا سوچیں، جب اللہ کسی کا نگہبان ہو جائے تو بھلا کوئی اسے مٹا سکتا ہے؟ یہ جو سورہ الحمد شریف ہے، حدیث پاک میں آیا ہے جو شخص اس کو 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد جو بھی جائز مقصد کے لیے دعا کرے اللہ قبول کر لیتا ہے. اتنی مبارک ہے. اور ایک فرشتے نے تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو 2 ایسے نور دیے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہ دیے. سرکار نے فرمایا کون سے وہ 2 نور ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ، ایک تو سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف، اور دوسری سورہ بقرہ. سورہ بقر اور سورہ فاتحہ، یہ 2 نور ایسے ہیں جو اللہ کے نبی کو دیے گئے، ان سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. تو دوسری طرف یہ کہ مفسرین اکرام اور اصفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کینسر کا مرض ہو جائے، اگر کسی کو کینسر کا مرض ہو جائے تو وہ 1.25 لاکھ مرتبہ الحمد شریف پڑھ لے، انشاءاللہ اس کا مرض ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ وہ سورہ فاتحہ کی برکت ہے. ایک طرف یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جیسے ہی قرآن کی ابتدا ہوئی اپنی تعریف بیان کی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی کی تیری ہی عبادت کریں اور تجھ سے ہی مدد چاہیں. اب یہاں تک تو ہے ہم نے اللہ کی تعریف بیان کی ہے، اللہ تمام تعریفیں تیری ہیں، تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو روز جزا کا مالک بھی ہے. مولا تو ایسا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے استعانت چاہتے ہیں. اب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور کہتا ہے اللہ اے بندے تو چاہتا کیا ہے؟
تو پھر بندہ عرض کرتا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہ اللہ نے دعا کا انداز سکھایا۔ ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں دعا تو کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہر ایک چیز کی ایک طریقہ ہے، بیٹھیں گے تو بیٹھنے کا طریقہ الگ ہے، کھائیں گے تو کھانے کا سلیقہ الگ ہے، اسی طریقے سے آپ دعا مانگے تو اس کا بھی سلیقہ ہونا چاہیے۔ اب دعا کا سلیقہ قرآن سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ تو اللہ نے یہ ہمیں طریقہ بتایا کہ پہلے میری بڑائی بیان کرو، پہلے میری تعریف بیان کرو، پہلے میری حمد و ثنا بیان کرو، پہلے میری بادشاہت کا اعلان کرو، پہلے یہ بیان کرو کہ میں تمہارا معبود ہوں، تم میری ہی عبادت کرتے ہو، میرے علاوہ کسی سے مدد بھی نہیں لیتے، یہ اظہار کرو، پھر تمہاری دعا قبول ہوگی۔ ایک صحابی رسول تھے، ایک صحابی رسول آئے، داخل ہوئے اور انہوں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیا، اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر۔ کوئی غلط بات کہی تھی؟ نماز پڑھ کے یہی تو دعا، ہاں بس یہی سمجھانا چاہتا ہوں۔ نماز پڑھنے کے بعد جب انہوں نے یہ دعا مانگی نا، سرکار نے پکڑ لیا، کہا اجلت یا ایھا المصلی، اے نمازی تو نے بڑی جلدی کر دی۔ ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں فوراً، اے اللہ 4 ویلر دے دے، اے اللہ یہ دے دے، اے اللہ یہ دے دے، ہے نا؟ تو دعا مانگنے کے کچھ راز ہیں، دعا مانگنے کے کچھ طریقے ہیں۔ تو صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پھر کیا کرنا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے نمازی جب تو نماز سے فارغ ہو جائے، فقعدت، تو سکون سے بیٹھ، فحمد اللہ بما هو اہلہ، پھر اللہ کی شایان نشان اس کی تعریف بیان کر، وصلی علیہ، پھر میرے اوپر درود بھیج، ثم ادعوہ، پھر دعا مانگ۔ تو یہ انداز دعا سکھایا سرکار نے کہ سب سے پہلے ہمیں کیا، نماز پڑھ لی تو سکون سے بیٹھ جائیں، جب نماز سے فارغ ہو جائیں پڑھ لیں تو سکون سے بیٹھیں، پھر اللہ کی تعریف بیان کریں کہ اللہ بڑائی تیری ہی ہے، تو ہی تعریفوں کا مالک ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمیں رزق دینے والا ہے، تو ہی ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، تو ہی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم تو مجبور ہیں لیکن تو مجبور نہیں، اے اللہ ہم محتاج ہیں تو محتاج نہیں، ہم تیرے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے تو کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے۔ جب یہ اپنی کمزوری بیان کریں گے تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ تو ان صحابی نے ایسا ہی کیا، اللہ کی حمد بیان کری، اپنے محبوب پر درود بھیجا، پھر سرکار نے ارشاد فرمایا اب جو تو دعا مانگے گا اللہ قبول کر لے گا۔ تو یہ دعا کا سلیقہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں مستقیم راستے پر، سیدھے راستے پر چلا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو اب قرآن نے ہی ہمیں بتایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ ہے جس پر کہ اے مولا تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر کہ تیرا انعام ہوا۔ اب انعام یافتہ لوگ جو ہیں وہ بھی قرآن نے بتا دیے، وہ صدیق لوگ ہیں، وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے راستے پر چل کر صراط مستقیم کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ سرکار غوث پاک وہ شخصیت ہیں جن کے نقش قدم پر چل کر کے ہم سیدھے راستے پر چل سکتے ہیں۔ غوث اعظم اور سرکار غریب نواز وہ شخصیت ہیں جن کے نقش قدم پر چل کر کے ہم راہ سداد حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ایک دعا تو یہ کی کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور راستہ بھی ان کا جو جن پر کہ تو نے انعام کیا ہے۔ اب پھر دوسری دعا یہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے مولا ان کے راستے پر نہ چلانا جس پر کہ تیرا غضب ہوا اور جو بہکے ہوئے ہیں۔ مطلب کیا؟ یعنی اے مولا یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چلانا ہمیں۔ اب ذرا سوچیں، ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے نہیں، اور یہ کہتے ہیں اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، اور پھر جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو ہمارا طرز وہی یہود و نصارہ والا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زبان سے کہتے تو ہیں لیکن دل سے مانتے نہیں۔ تو جب تک اس قوم کی اللہ حالت نہیں بدلتا، جب تک کہ بندہ خود اپنے کو بدلنے کو تیار نہ ہو جائے، تو ہمیں زبان بھی اپنی اور دل بھی اور اپنا مزاج بھی اور اپنے رہن سہن کا طریقہ ایک سا کرنا پڑے گا، تب اللہ رب العزت کی طرف سے مدد آئے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ساری دنیا مسلمانوں کو پریشان کر رہی ہے، کہیں غیب سے مدد آ جائے۔ میرے پیارو معاملہ اتنا خراب ہے۔ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ ابابیل کا لشکر اب آئے گا نہیں،
اور بالفرض آ گیا تو ہمارے اور آپ کے اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں نا کہ وہ ان پہ کافروں پہ نہیں برسیں گے، وہ ہم پہ ہی برسیں گے. اتنی حالت خراب ہے ہمارے. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پہ نہ جانے کیا کیا سن لیتے ہیں، کیا کیا برداشت کر لیتے ہیں. لیکن ہاں، برداشت نہیں ہوگا تو ہمیں اپنی گالی برداشت نہیں ہوگی، برداشت نہیں ہوگا تو ہمیں اپنے ماں کی گالی برداشت نہیں ہوگی. جب ماں کی گالی ہم برداشت نہیں کر سکتے تو اپنے محبوب پر دی جانے والی بکواس کیسے برداشت کر لیتے ہیں؟ آج دیکھیے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ، ذرا جب رات کو سوئیں نا آپ تو ذرا سوچیں، اپنے گریبان میں جھانکیں ہر کوئی، میں بھی اور آپ بھی، کہ اس میں کمی کس کی ہے؟ کمی ہماری ہے میرے پیارو. اگر ہم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہ چھوڑا ہوتا تو آج کوئی بھی دنیا کی کوئی سی طاقت ایسی نہیں جو ہمیں پریشان کر دیتی، ہمارے نبی کو گالی بکتی، ہمارے اسلام پہ جو ہے انگلی اٹھاتی. کوئی سی ایسی طاقت نہیں تھی. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آج بھی ہو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. وہ حضرت ابراہیم والا ایمان تو لائیے، وہ صدیق اکبر والا ایمان تو لائیے، وہ عمر فاروق اعظم والا ایمان تو لائیے، وہ علی مشکل کشا شیر خدا والا ایمان تو لائیے، وہ حسین اعظم امام حسین والا ایمان تو لائیے، وہ کربلا والوں کا ایمان تو لائیے، وہ غوث پاک والا ایمان تو لائیے. انشاءاللہ غیب سے مدد ہوتی نظر آئے گی. تو اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سچا اور پکا عاشق رسول بنائے اور رمضان المبارک کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.